اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب کے مضامین کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے اور بیان کر رہے تھے کہ سیر و سلوک کے موضوع پر اس گراں قدر کتاب میں کچھ نصیحتیں ابتدا ہی میں بیان کر دی گئی ہیں۔ ان نصیحتوں میں سے آج چھٹی نصیحت کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، اور بیان ہوا کہ جیسے کل کی نصیحت بھی طالب علموں سے متعلق تھی، آج بھی نصیحت جو بیان کی جا رہی ہے وہ ایسے طالب علموں سے متعلق ہے کہ جو سیر و سلوک کرنا چاہتے ہیں۔ یقینی بات ہے کہ عام افراد جو سیر و سلوک کرنا چاہتے ہیں اور وہ طالب علم نہیں ہیں، وہ بھی اگر اس شرط کا خیال رکھیں، اس کی طرف توجہ کریں تو یقیناً ان کے لیے بھی مفید واقعہ ہوگی۔ ہمارے تمام شیعہ عرفاء جو عرفان شیعی فقاہتی سے وابستہ ہیں، ہم عرفان شیعی فقاہتی کو تفصیل سے آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں، اور ایک پلے لسٹ ہمارے چینل پر موجود ہے جس میں ہم اس کلمے کی وضاحت کر چکے ہیں کہ عرفان شیعی فقاہتی سے مراد یہ ہے ایسا عرفان کہ جو تشیع سے وابستہ ہے، ایسا عرفان جو فقہائے شیعہ سے وابستہ ہے۔ اس عرفان کو ہم عرفان شیعی فقاہتی کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور اس نام سے یاد کرنے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو بتا دیں کہ وہ عرفان جو مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں قابل قبول ہے، وہ در واقع وہی عرفان ہے جو شیعہ فقہا نے بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی عرفانی تشریحات بیان کی جاتی ہیں، عرفانی تفاسیر بیان کی جاتی ہیں، عرفانی تعلیمات بیان کی جاتی ہیں، چاہے وہ تصوف سے وابستہ ہی کیوں نہ ہوں، ان کا مذہب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا ہم صرف اس عرفان کو بیان کرنا چاہتے ہیں اور صرف اس عرفان کو ترویج کرنا چاہتے ہیں، صرف اس عرفان کی پیروی کرنا چاہتے ہیں جو مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھ کر ہمارے شیعہ عرفاء نے خود اس کو پڑھا بھی ہے، اس پر عمل بھی کیا ہے اور آگے اس کی نشر و اشاعت بھی کی ہے۔ ضمن میں یہ بھی بات بیان کرتے چلیں کہ اگر اس عرفان کے پیروکار علماء اگر کسی دوسری شخصیت کی یا کسی دوسرے ایسے شخص کی کہ جو مکتب اہل بیت سے مشہور نہیں ہے یا مکتب اہل بیت سے اس کی وابستگی شہرت نہیں رکھتی ہے، اس کے آثار کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو اس مطالعے میں بھی میزان اور ترازو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور تعلیمات کو محور قرار دیتے ہیں۔ لہذا جو چیز وہاں مناسب نظر آتی ہے اس کو قبول کر لیا جاتا ہے، اور جو چیز وہاں مناسب نہیں نظر آتی ہے اس کو رد کر دیا جاتا ہے۔ لہذا معیار کیا قرار پائے گا؟ معیار عرفان شیعی فقاہتی قرار پائے گا جو ہمارے شیعہ فقہا نے، شیعہ عرفاء نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا ہے اور آگے اس کی ترویج کر رہے ہیں، نشر و اشاعت کر رہے ہیں۔ اب جتنے بھی شیعہ فقہا جو عرفان شیعی فقاہتی سے وابستہ ہیں، وہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ، سید علی ششتری رحمۃ اللہ علیہ، وہاں سے آپ آغاز کریں سلسلے کا اور آگے چلتے چلیں مرحوم قاضی کے تمام شاگردان اور تمام شخصیات، حتیٰ عصر حاضر میں موجود تمام ایسے افراد جو عرفان شیعی فقاہتی سے وابستہ ہیں، تمام کے تمام اس بات پر تاکید کرتے ہیں کہ ایک طالب علم کو تحصیل علم میں جدیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کیوں جدیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ یہ صرف طالب علم کے لیے یہاں پر نہیں ہوگا، بلکہ وہ افراد جو عام انسان ہیں، مؤمن ہیں، متدین ہیں، ان کے لیے بھی اسلامی تعلیمات میں یہ بات واضح بیان کر دی جاتی ہے کہ شرع مقدس اسلام میں تحصیل علم کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اگر آپ تحصیل علم اور علم حاصل کرنے سے متعلق روایات کا مطالعہ کریں تو اس قدر شدید روایات بیان کی جاتی ہیں علم حاصل کرنے کی جدیت پر، علم حاصل کرنے کی اہمیت پر، علم حاصل کرنے کی جو ہے وہ تغودوں پر، کہ جس کی جو ہے وہ مثال ہم آپ کی خدمت میں کیا بیان کریں۔ لہٰذا اس قدر تاکید کی گئی ہے علم حاصل کرنے پر، اور ہمیں علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، چاہے ہم ایک طالب علم ہیں، چاہے ہم ایک غیر طالب علم ہیں۔
یعنی بطور مسلمان ہمارا فرض ہے کہ ہم علم حاصل کریں، اور جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ طالب علم قرار پاتا ہے۔ اب ایک دفعہ وہ طالب علم اصطلاحی طالب علم قرار پاتا ہے، یعنی باقاعدہ حوزہ علمیہ میں آ کر تحصیل علم کرتا ہے، اور ایک دفعہ وہ غیر اصطلاحی طالب علم ہے، یعنی حوزہ علمیہ میں نہیں ہے، مساجد میں ہے، امام بارگاہوں میں ہے، نماز کے لیے آتا ہے اور نماز کے بعد وہاں موجود عالم دین سے دین سیکھتا ہے، دین شناسی حاصل کرتا ہے، اسلام شناسی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے اس کی تعلیمات جو اس نے حوزہ علمیہ میں پڑھی ہیں، سیکھی ہیں، ان سے سوالات کرتا ہے، ان سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا ہر انسان کو دین کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اور دین کی تعلیم جب ہم بات کرتے ہیں تو آج کل دین کی تعلیم کے لیے کچھ مخصوص علم بیان کر دیے جاتے ہیں کہ یہ دینی علوم ہیں، اور اس کے علاوہ باقی تمام علوم جو ہیں وہ غیر دینی علوم ہیں۔ یہاں بھی ہم اپنے پہلے دروس میں جیسے آداب المتعلمین ہے اور اس کے علاوہ جو دروس ہیں ان میں پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ دینی علوم کا انحصار عصر حاضر میں صرف انہی چیزوں پر کیا جاتا ہے، وگرنہ اگر آپ تمام جو اس وقت دنیا میں علوم موجود ہیں، تمام علوم یا دینی علوم ہیں یا دینی علوم کے خادم ہیں، خدمت گزار ہیں، لہٰذا ان تمام کو جو ہے وہ سیکھنا چاہیے، تمام کے اوپر جو ہے وہ توجہ ہونی چاہیے، ایک عالم دین کی، ایک طالب علم کی، چاہے وہ میڈیکل سے وابستہ علوم ہے، چاہے وہ کمپیوٹر سے وابستہ علوم ہے، چاہے وہ ریاضیات سے وابستہ علوم ہے، چاہے وہ فزکس اور کیمسٹری سے وابستہ علوم ہے، یہ تمام علوم ایک عالم دین کو ان علوم پر جو ہے وہ توجہ ہونی چاہیے، اور اگر دسترسی ہو تو بہت ہی بہتر ہے، چونکہ علم اس قدر پھیل چکا ہے، اس قدر وسیع ہو چکا ہے کہ ایک عالم کے لیے ان تمام علوم پر جو ہے وہ دسترسی حاصل کرنا جو ہے وہ دشوار ہو چکا ہے، لہٰذا جو ہے وہ دینی علوم کو محدود کر کے صرف انہی علوم پر دینی علم اطلاق کیا جاتا ہے کہ جو باقاعدہ حوزہ علمیہ میں پڑھائے جاتے ہیں، وگرنہ اگر آپ قدیم میں دیکھ لیں تو ہمارے جو قدیمی علماء ہیں جیسے ابن سینا جیسی شخصیات ہو گئیں، تو وہ ان تمام علوم میں مہارت رکھتے تھے کہ جو آپ کی خدمت میں ہم نے بیان کیے ہیں۔ لہٰذا ایک طالب علم کو محققانہ انداز میں علم حاصل کرنا چاہیے، جس موضوع سے متعلق بھی دینی علوم یا غیر دینی علوم سے متعلق اس کے ذہن میں سوال آتا ہے، اس سوال کا تحقیقی جواب اسے تلاش کرنا چاہیے، اور جب تک وہ جواب ایک طالب علم کو حاصل نہ ہو جائے اس کو اپنی جدوجہد، اپنی تحقیق کو جاری رکھنا چاہیے۔ اور پھر ایک طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جامع علم و عمل ہونا چاہیے اسے، یعنی علم بھی حاصل کرے اور جو علم حاصل کیا ہے اس کے مطابق اس پر عمل بھی کرے، یعنی عالم با عمل ہونا ایک طالب علم کا اس دنیا میں موجود تمام جو گراں قدر خزائن ہے اور آخرت میں جو بھی گراں قدر نعمات ایک بہشتی انسان کو عطا کی جائیں گی، ایک عالم کا با عمل ہونا اس دنیا و آخرت کی تمام غنائم سے ایک انسان عالم با عمل کے لیے با ارزش تر ہے۔ اور پھر عالم جو با عمل ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ عالم ہے تو عالم کے ساتھ ساتھ اس کو ذاکر بھی ہونا چاہیے، اسے تہجد گزار بھی ہونا چاہیے، اسے سحر خیز بھی ہونا چاہیے، اسے طلوع عین کے درمیان بیدار بھی رہنا چاہیے۔ اگر ایک عالم اس انداز میں اپنے عمل کو جاری رکھے گا تو یقینی بات ہے اس علم کے نتیجے میں جو عمل اس نے اختیار کیا ہے اور اس عمل کا نتیجہ اس کے دامن میں جو ہے وہ ایسے علوم کی صورت میں آئے گا کہ جو علوم وہ نہیں جانتا۔ بس اوقات آپ دیکھیں ہمارے علماء نے جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے سجدہ شکر میں وہ علوم حاصل کیے ہیں، وہ اپنے جو ہے وہ سوالات اپنے حل کیے ہیں کہ جو عام تحقیق سے ان کے لیے حاصل نہیں ہوئے۔ پس عالم با عمل کے لیے خود خداوند متعال گشائش کرتا ہے، راستے کھول دیتا ہے تاکہ اس کے لیے وہ خزائن جو پوشیدہ ہیں، جو مخفی ہیں، وہ اس کے لیے عیاں ہو جائیں، آشکار ہو جائیں، اور اس علم اور عمل کے نتیجے میں خداوند متعال ایک عالم کو یقین کی کیفیت عطا کرتا ہے کہ یہ کیفیت ایک عالم کی بہت بڑی کیفیت ہے۔ بس اوقات انسان علم تو حاصل کر لیتا ہے لیکن چونکہ عمل نہیں کیا
اسے یقین نہیں ہے، وہ بس اوقات اپنی معلومات میں تشویش اور تشکیک کا شکار رہتا ہے، شک کرتا ہے، اور بس اوقات تو ایسے ایسے علماء گزرے ہیں جنہیں امام المشککین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی تشکیک، ہر بات میں شک، ہر بات میں شک۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ علم اور عمل کے درمیان اگر فاصلہ ایجاد ہو جائے تو عالم کے لیے یقین کی کیفیت جو ہے وہ اسے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ مرحوم آیت اللہ قاضی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال اس سلسلے میں دی جائے تو وہ ایک بے نظیر فقیہ تھے، یعنی فقہ و فقاہت کے میدان میں ایک بے نظیر فقیہ تھے۔ تفسیر اور علوم قرآن، جتنے بھی آج کل علوم قرآن کے عنوان سے علوم متعارف ہیں، ان میں وہ ایک بے نظیر شخصیت کے حامل تھے۔ اگر ادبیات عرب کو دیکھا جائے، اگر لغت کی کتابوں کو دیکھا جائے، اگر فصاحت و بلاغت کو دیکھا جائے تو مرحوم قاضی بے نظیر تھے اس میدان میں بھی۔ تجوید و قراءت کے میدان میں مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ ایک بے نظیر شخصیت ہے۔ حتیٰ ہم نے ان کے حالات زندگی میں اس نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ جب وہ مجالس عزا میں اور مجالس ترحیم میں شرکت کے لیے جایا کرتے تھے تو ہمارے بر صغیر میں یہ رواج نہیں ہے، لیکن ایران میں اور عراق میں یہ رواج ہے کہ جب کسی مرحوم کے اسال کے لیے مجلس منعقد کی جاتی ہے تو وہاں قرآن خوانی کی جاتی ہے، تو وہاں ایک قاری بٹھایا جاتا ہے جو اس مجمع کے سامنے قرآن مجید کی قراءت کرتا ہے۔ باقی تمام افراد اس قراءت کو سنتے ہیں، اگر کوئی خود قرآن اٹھا کر پڑھنا بھی چاہے تو پڑھتا بھی ہے، لیکن یہ قاری بدلتے رہتے ہیں، لیکن قراءت ہوتی ہے، 1 گھنٹے کی مجلس ہو، 1.5 گھنٹے کی مجلس ہو مرحومین کے اصال ثواب کے لیے۔ تو مرحوم قاضی جب بھی ایسی مجالس میں شریک ہوا کرتے تھے تو قاری ان کے سامنے قراءت کرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس کیا کرتے تھے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ مجالس عزا کے بعد وہ اس قاری کو اس کی قراءت میں موجود غلطیاں اور خامیاں اسے بیان کیا کرتے تھے، لہٰذا لوگ ہچکچاہٹ محسوس کرتے تھے۔ اس قدر دقیق تھے مرحوم قاضی، اور مرحوم قاضی کی مثال اس وجہ سے لی جائے گی، عصر متأخر میں مرحوم قاضی عرفان شیعی فقاہتی کے علمبردار ہیں، لہٰذا تمام جتنے بھی متأخر عرفا ہیں یا وہ ان کے شاگرد ہیں یا اس کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد ہیں، لہٰذا مرحوم قاضی کو بیان کرنا اس سلسلے میں کہ وہ ان تمام علوم میں مہارت رکھتے تھے۔ ایک عارف کے لیے جو آج کل کے دور میں عرفان شیعی فقاہتی کی تلاش کے لیے نکلا ہے، اس کے لیے مرحوم قاضی کی زندگی ایک مشعل راہ ہے۔ لہٰذا اگر ایک ذہین طالب علم ہو، ذہین و فطین طالب علم ہو، اگر وہ مسلسل 10 سال محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، ادبیات عرب کو سیکھتا ہے، فصاحت و بلاغت و تجوید و قراءت و فقہ و اصول و حدیث و تفسیر، ان تمام علوم پر اگر وہ 10 سال محنت کرتا ہے تو بطور قطع اور بطور یقین وہ ایک مجتہد مسلم بن جائے گا۔ آج کے دور میں بھی عزیزان محترم اسلام شناس شخصیات اگر آپ تلاش کرنا چاہیں تو انگشت شمار ہیں، یعنی آپ اپنی انگلیوں پر، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر ایسی شخصیات کو گن سکتے ہیں جو اسلام شناس شخصیات ہیں۔ وہ اسلام شناس شخصیات کہ جو معارف اسلامی یعنی اصول اعتقادات اور فقہ و فقاہت و تفسیر و قرآن و ان تمام چیزوں کے علاوہ سنن النبی، سنن الائمہ علیہم الصلاۃ والسلام میں مہارت رکھنے والی شخصیات انگشت شمار شخصیات ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں شہید مطہری جیسی شخصیات آج کل کے دور میں آپ کو کتنی نظر آئیں گی، آیت اللہ جوادیہ عاملی جیسی شخصیات آج کل کے دور میں آپ کو کتنی نظر آئیں گی۔ یقینی بات ہے کہ ایسی شخصیات کو آپ اپنی انگلیوں پر، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر شمار کر سکتے ہیں کہ 1 2 3 5 6 8 10 اتنی شخصیات ہیں، اس سے زیادہ شخصیات موجود نہیں ہیں۔ اور پھر ان شخصیات سے استفادہ کرنا، ان کے علم سے استفادہ کرنے والی شخصیات کتنی ہیں، کتنے عوام الناس ہیں کہ جو ان کے علم سے جو ہے وہ فیضیاب ہو رہے ہیں، آپ اس کی جو ہے وہ اپنے گریبان میں جھانک کر ہم لوگ جو ہے وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی قریب میں آپ دیکھیں محرم اور سفر کے ایام آ رہے ہیں، مبلغین مختلف علاقوں میں تبلیغ دین کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ کتنے مبلغین ہیں کہ جو معارف شہید مطہری یا معارف آیت اللہ جوادی عاملی کو آگے نشر و اشاعت کر رہے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں کہ جن میں یہ تشنگی پائی جائے جو ایسے فلسفیانہ اور ایسے دقیق دینی معارف کو سیکھنے اور ان پر جو ہے وہ ان کی تلاش میں جن میں تڑپ ہو، جن میں طلب ہو کہ جو ان مطالب کو سیکھنا چاہیں، وہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا۔ اور پھر یقینی بات ہے کہ ایسے خطیبوں کو آج کل کے دور میں نہ تو کوئی محرم پر دعوت دیتا ہے، نہ ہی کوئی سفر کی مجالس عزا میں ان سے فیضیاب ہونے کی خواہش رکھتا ہے۔
لہٰذا یہ ہمارے معاشرے کی ستم ظریفی ہے کہ ہم قدر شناس نہیں ہیں. جس قوم نے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی قدر نہ کی ہو، وہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات پر عمل کرنے والے ایسے جو ہے وہ نایاب درر کی قدر کیسے کرے گی؟ یہ آپ کے سامنے اس کی جو ہے وہ واضح مثال ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتے ہیں. ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ایسے اسلام شناس افراد کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو معارف انہوں نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات سے بیان کیے ہیں، ان معارف کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ مقدماتی گفتگو اس کتاب سے کمپلیٹ ہو گئی، اور کل سے ہم باقاعدہ جو ہے وہ سیر و سلوک کے ابتدائی اور اہم نایاب درر اور گراں قدر مطالب کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد.